बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात अब जेल भरो तहरीक के ऐलान से बहुत आगे बढ़ चुकी है और न सिर्फ अब जेलें और हवालात कम पड़ने जा रहे हैं, बल्कि इमरान खान का जो तफसीली मंसूबा है, किस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत की गिरती हुई दीवार को इमरान खान ने आखिरी मर्तबा धक्का देना है और किस तरह से इनके इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील ठोंकना है, इस हवाले से मामलात अब बहुत आगे ले जाने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इमरान खान ने किस तरह से अपने तमाम तर सियासी मुखालिफिन को ठोक के रख दिया है, चित कर दिया है, इस हवाले से इम्पोर्टेंट तफसीलात हैं। जबकि मरियम नवाज़ का आपको पता है कि उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है, अपनी सियासत तो बच नहीं रही। अब मरियम नवाज़ ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुला अल्टीमेटम दिया है और एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। जनरल बाजवा पर तो ये आर्टिकल 6 लगाएंगे, आप देखिएगा, और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम के लिए मरियम बीबी की तरफ से एक बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम आया है और उनसे कुछ मुतालिबात भी अवाम के सामने आकर रखे गए हैं और अब उनसे सवाल किया जा रहा है ये मामला कहां पर जाएगा और इस वक्त पाकिस्तान के जो ताकतवर इदारे हैं वो कहां पर खड़े हैं। ये डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने इस वीडियो में रखनी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पार्टी के नाराज अरकान को मनाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज़ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज़ को शाहिद खाकान अब्बासी से जल्द मुलाकात की हिदायत कर दी। मुलाकात में पार्टी की तंजीम साजी, वर्कर्स कन्वेंशन समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुमकिना इंतखाबात के मामले पर भी बातचीत की गई। ये मुमकिना का लफ्ज़ बड़ा अहम है। वैसे आइन में तो मुमकिना का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में आइन और कानून तो एक सेकेंडरी चीज़ होकर रह गया है। इस मुल्क में तो कुछ लोग हैं जिनकी अनाएँ, जिनकी पॉलिसीज़, जिनके लगाए गए सुर्ख दायरे किसी के नाम पर ज़्यादा अहम हैं और आइन और कानून तो उनके सामने कोई वक़्त नहीं रखता। लेकिन इस पर भी इन्होंने अच्छी खासी बातचीत की है। अब ये तो वो मामलात हैं जो आवाम के सामने रखे गए हैं, ये वो एलामिया है। हुआ क्या होगा इस मीटिंग में चचा भतीजी के दरमियान, वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। पहले तो सिर्फ शहबाज और नवाज ग्रुप लड़ते थे, हमजा और मरियम ग्रुप लड़ते थे। अब इन ग्रुप्स के नीचे से जो बुनियादी हैं, जो सीनियर रहनुमा हैं, वो नीचे से हट चुके हैं। तो इनका धड़न तख्ता इस तरह से होना है। लेकिन इसमें ये पार्टी के रहनुमा जो नाराज़ हैं उनको तो मना लेंगे, लेकिन जो अवाम नाराज़ हो चुकी है, जो अवाम इनसे भर चुकी है, तंग आ चुकी है और अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अवाम ने इनके नामों के ऊपर सुर्ख दायरे भी लगा दिए हैं। और इस मुल्क की एक ही इस्टेब्लिशमेंट है, इस मुल्क के अंदर एक ही ताकत है और वो इस मुल्क की अवाम है। और उसने इनके नामों पर, इनकी हरकतों की वजह से, और जो इन्होंने जुल्म किया पिछले 10 महीने में गरीब अवाम पर, अपने केसेस ख़त्म किए, ये गुर्बत ख़त्म करने आए थे, गरीब को ख़त्म कर दिया, अपने केस ख़त्म कर दिए, ख़ुद को NRO दे दिया। अवाम तो ये सब देख रही है और इस सब के अंदर इमरान खान की जो जेल भरो तहरीक का ऐलान है वो काफ़ी लोगों के लिए परेशान कुन था। आसाब की जंग अभी भी चल रही है। ये कहते हैं कि इमरान खान ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे। इमरान खान ने शिरकत ना की तो हमें बयानिया मिल जाएगा कि इमरान खान के लिए नेशनल इंटरेस्ट कुछ नहीं, मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है, खान को इलेक्शंस की पड़ी है, अपनी सियासत की पड़ी है। तो खान साहब को फवाद चौधरी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया और कहा कि ठीक है, इनकी सीरियसनेस का पता चल जाएगा। इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में खान साहब आज़म सवाती और शेख रशीद को नामजद कर दें। अगर नेशनल इंटरेस्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से इस इंपोर्टेड टोले के लिए ज़्यादा अहम हुआ तो वो उन्हें बुला लेंगे, वरना फिर इनकी नीयत भी वाज़ेह हो जाएगी। तो ये बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं और शायद जो ताकतवर हैं वो आज़म सवाती के साथ बैठना भी ना चाहें। तो अब
ان سب کو اس وقت گھیر کے کپتان اپنی سیاسی چال کے مطابق اپنی سیاسی بساط پر اپنے حساب سے چلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی طاقتور حلقے ہیں، پاکستان کی جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا، وہ سارے ری ایکشنری پولیٹکس کر رہے ہیں۔ یعنی عمران خان کچھ کرے گا تو اس کا سدباب کرنے کے لیے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے یہ کچھ ضرور کر لیں گے، لیکن یہ خود سے کوئی انیشیٹو لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو سب کچھ عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہی واضح کر دیتا ہے کہ عمران خان کتنا اہم ہے۔ اس وقت IMF وہ عمران خان جس کے نام پر آپ نے کاٹا لگایا، اس کے سگنیچر کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، حالانکہ تک نہیں بنتی۔ عمران خان کون سا حکومت میں ہے، لیکن اس کے سگنیچر کے بغیر ڈیل نہیں کر رہا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان نے آنا ہے، اور وہ جو ایک مارجن دھاندلی کا تھا اسے عوام نے پورا کر دیا ہے۔ ظاہر ہے ایک بچہ پرچہ ہی خالی چھوڑ کے آئے تو ایگزامینر اسے پاس کیسے کرے گا، اور اوکھا سوکھا کر کے اگر اسے پاس کر دے تو اسے ٹاپ کیسے کروائے گا۔ تو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ٹاپ تو نہیں کروایا جا سکتا، بلاول کو اس طرح وزیر اعظم تو نہیں بنایا جا سکتا۔ ضمنی انتخابات میں آپ نے دیکھ لیا، ہر ممکن دھاندلی کے باوجود عمران خان جیتے۔ اب رانا ثناء اللہ سٹیٹمنٹ پر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان جیل بھرو تحریک شروع کرے، انہیں وہاں رکھیں گے جہاں ہمیں رکھا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ الیکشن سے گھبرا رہی ہے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، پنجاب میں کامیابی حاصل کریں گے۔ عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمرانی ٹولے نے 2014 سے لانگ مارچ اور دھرنے دینے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم جیل بھرو تحریک شروع کرو، تمہیں انہی سیلوں میں رکھیں گے جہاں تم نے ہمیں رکھا تھا، ہم تمہیں جیلوں میں ہر چیز مہیا کریں گے کھانے پینے کی، لیکن ایک چیز مہیا نہیں کریں گے جس کے بغیر تمہیں گزارا کرنا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ سمجھ جائیں کہ یہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں، اور اب ان کی سیاست میں ان کے پلے ایسی بونگیاں مارنے کے علاوہ کیا رہ گیا ہے، اور ان کے پاس اور کیا بات رہ گئی ہے۔ دوسری جانب عمران خان کو جو جیل بھرو تحریک ہے، پاکستان کے اندر جیلوں کی کیپیسٹی پہلے ہی پوری ہے، میکسیمم آپ کے 5-10 ہزار بندہ آ جائے گا تو آپ کی جیلیں اور جو سیل ہیں وہ چوک کر جائیں گے۔ اب عمران خان نے آج جو پلان بنایا ہے اس میں 4 لاکھ کارکنان خود کو رضاکارانہ طور پر گرفتاری کے لیے پیش کریں گے۔ اب یہ 4 لاکھ کا فگر ہم سب کو لگ رہا ہے کہ اچیویبل نہیں ہے، اور یہ ایک سیاسی فگر ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ 50 ہزار بندہ بھی چلا جائے تو آپ حکومت کا حال دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ لیکن اب سابق وزیر اعظم عمران خان کی کال پر جیل بھرو تحریک کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، جس کے تحت لاکھوں کارکنان اور عوام رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں پیش کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے فیصلے کے حوالے سے تیاریوں کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں ملک بھر میں ریجنل اور ضلعی تنظیموں کو اہداف سونپ دیے گئے ہیں، جبکہ رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں دینے والے کارکنان کی فہرستیں بھی تیار کر لی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ PTI چیئرمین کی کال پر کم و بیش 4 لاکھ افراد اکٹھے خود کو رضاکارانہ طور پر گرفتاریوں کے لیے پیش کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے سے 500 کارکنان گرفتاری پیش کریں گے، اور فہرستوں کی تیاری مکمل ہونے کے بعد یہ فہرستیں حتمی منظوری کے لیے آئندہ ہفتے چیئرمین عمران خان کو پیش کر دی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں مرکزی قائدین اور اراکین پارلیمان گرفتاریاں پیش کریں گے، جبکہ دوسرے مرحلے میں ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے سے 500 کارکنان جیل جانے کے لیے خود کو پیش کریں گے۔ تاہم تیسرے مرحلے میں تحریک انصاف کے ووٹرز اور عوام بھی جوک در جوک گرفتاریاں دیں گے۔ ظاہری بات ہے عمران خان کے خطاب کے بعد یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں پر مریم نواز پورے ملک میں ورکرز کنونشن کر رہی ہیں، بہاولپور والا بھی ان کا کنونشن ٹھوس ہوا، ملتان کے اندر ان کا ورکر کنونشن تھا، لیکن اس میں انہوں نے کچھ اہم باتیں کی۔ ایک تو اس میں باجوہ کے لیے بڑا واضح میسج ہے، ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے جو انہوں نے نہیں چھوڑا۔
آج دونوں سائیڈز ہی جنرل باجوہ پر کھل کر تنقید کر رہی ہیں۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ مانتے ہیں عمران خان جیسا بلنڈر ہم سے ہوا، اب اعتراف کافی نہیں، قوم و ملک کے ماتھے پر لگے داغ کو دھونا پڑے گا۔ اب یہ جنرل باجوہ تو دھو نہیں سکتے، وہ تو ماشاءاللہ گمنامی کی زندگی میں چلے گئے ہیں، عوام پھر بھی اپنی محبتیں نچھاور کرتی رہتی ہیں اور انہیں گمنام نہیں ہونے دے رہی، لیکن پھر یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ مطالبہ اسی ادارے سے ہے اور اسی ادارے کی لیڈرشپ سے ہے جس ادارے کی کمان جنرل باجوہ سنبھالتے تھے، کہ اب بات اعتراف تک نہیں رہے گی بلکہ معافی سے بھی کام نہیں چلے گا۔ یہ ایک انہوں نے بہت بڑا الٹیمیٹم دیا ہے کہ آپ کو یہ داغ دھونا پڑے گا، آپ کو اس داغ کی صفائی کرنی پڑے گی۔ یہ ان کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مطالبہ آیا ہے سامنے اس سارے معاملے میں۔ پھر یہ کہتی ہیں اس بلنڈر نے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی مچا دی، اب اعتراف کافی نہیں، ملک و قوم کے ماتھے پر لگے داغ کو دھونا پڑے گا اور بلنڈر کو ملک سے اٹھا کر باہر پھینکنا ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیغام کس کے لیے ہے، یہ تڑی کس کے لیے ہے، اور آخر میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب جنرل عاصم منیر اور ان کی ٹیم سے مریم نواز نے جو مطالبہ کیا ہے اس پہ وہ خود یعنی جنرل عاصم منیر کہاں کھڑے ہوں گے یہ جاننا بہت اہم ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔